اور وہ کھانا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. جو بھی کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے. لیکن اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے فاتحہ ان کو راضی کرنے کے لیے کھانے پہ فاتحہ دیتا ہے، ان کے نام سے ڈیگ چڑھاتا ہے، یہ فلانے بابا کی ڈیگ ہے، یہ فلانے بابا کا بکرا ہے، اگر یہ اس طرح کا کرتا ہے اگر تو یہ ان کے نام پر کھانا ہے، لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگا. اب جو ایمان والے نہیں ہیں اسی کو وہ حرام کہیں گے، اس لیے کہ اللہ پاک تو خود فرما رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے جس پر میرا نام لیا جائے. حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں. جزاک اللہ. لیکن لوگوں کو دھوکہ کس طریقے سے دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ غوث پاک کا بکرا، تو مطلب یہ ہوا کہ نام لگ گیا تو یہ شے جو ہے حرام ہو گئی. ایک بات یاد رکھ لیں، جتنے بھی وہابیہ اور دیابنا کے جتنے لوگ یہ چلا چلا کر یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ اصل میں لوگوں سے حقیقت کو چھپا رہے ہیں. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 118 میں اللہ پاک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو کھاؤ اس میں سے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، اس کی آیتوں پر ایمان لاتے ہو. یعنی جس ذبیحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے اس ذبیحے کو کھاؤ، اس لیے کہ اللہ نے تم پر اس کو حلال کر دیا ہے. یہاں پر غوث پاک کی جو 11ویں کی جاتی ہے، خواجہ غریب نواز کی جو 6ٹھی کی جاتی ہے، اس میں جو بکرا لایا جاتا ہے، اگرچہ بکرا جو لایا جا رہا ہے وہ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ غوث پاک کے نام کا بکرا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ غوث پاک کی فاتحہ خوانی کا بکرا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کا بکرا ہے، ان کو جو ہے ان کے لیے جو ہے ایصال کرنے کے لیے اس کو لایا گیا ہے. اور ہوتا بھی یہی ہے، بکرا لایا جاتا ہے، لیکن جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کے وقت بسم غوث اعظم نہیں کہا جاتا بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. تو بسم اللہ اللہ اکبر جیسے ہی وہاں پر اس ذبیحے پر نام لیا گیا تو اب وہ ذبیحہ ایمان والوں کے لیے حلال ہو گیا. اب جو ایمان والے نہیں ہیں اسی کو وہ حرام کہیں گے، اس لیے کہ اللہ پاک تو خود فرما رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے جس پر میرا نام لیا جائے. اور آج کے یہ لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام ہے. تو ایسے ہی اگر آپ صرف 11ویں پر اعتراض کریں گے تو نہیں ہوگا، بلکہ آپ دیکھیں عمومی طور پر جب ہم شادی کے لیے کوئی بکرا لاتے ہیں، ولیمے کے لیے اگر کوئی بکرا لاتے ہیں، آپ بکرے کو جو ہے لے کر آ رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ بکرا کس چیز کا ہے، فوراً آپ کہہ دیتے ہیں کہ ولیمے کا بکرا ہے. تو اب یہاں پر یہ سوال کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ جب ولیمے کا بکرا آپ نے کہا تو یہ حرام کیسے نہیں ہوا؟ شادی کا بکرا جب آپ نے کہا تو یہ حرام کیوں کر نہیں ہوا؟ تو اس لیے نام لگانے سے کوئی شے حرام نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اصل کو دیکھا جائے گا. اس کی اصل کیا ہے؟ تو اس کی اصل ہے ایصال ثواب، اور اس کی اصل ہے کہ جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کے وقت جس جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے. اب اگرچہ آپ اسے نام دے دیں، ڈنر کا نام دے دیں، ولیمے کا نام دے دیں، ریسپشن کا نام دے دیں، جو آپ نام دینا چاہیں وہ نام آپ دے دیں، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حاصل کلام یہ ہے کہ صرف نام لگنے سے کوئی شے حرام نہیں ہوتی. غوث پاک کا بکرا یا خواجہ غریب نواز کا بکرا یا کسی اور چیز کے لیے اس کا نام منسوب کر دیا جائے، عقیقے کا بکرا یا شادی کا بکرا یا ولیمے کا بکرا، تو ان تمام ناموں سے پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی جو ہے ذبح کے وقت جو ہے نام اگر اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور بزرگ کا، چاہے وہ زندہ ہو یا مرحوم ہو، اگر وہ نام لیتا ہے تب وہ چیز جو ہے حرام ہوگی. لیکن ذبح کے وقت اگر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو چاہے اسے کسی بھی نام سے اس دعوت کو نام دیا جائے تو اس میں جو ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ فقط لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ غوث پاک کا بکرا کہنے سے یہ دعوت حرام ہو گئی یا خواجہ غریب نواز کا جو ہے بکرا کہنے سے یہ جو ہے کھانا جو ہے حرام ہو گیا. تو کھانا حرام نہیں ہوتا، بلکہ خود رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جس پر میرا نام لیا جائے اسے کھاؤ اگر تم میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالی خود حکم دے رہا ہے. تو ایسے لوگوں سے پرہیز کریں اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. واللہ عالم ورسول عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.